إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سلسلے سیرت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے بیان میں آج ہمارا ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی رسول ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ ان کی سیرت کی یہ دوسری قسط ہے۔ آج جو آیت ہم نے سنی اس کا تعلق سورہ مجادلہ سے ہے، اس کی آخری آیت۔ جیسے کہ ہر مسلمان جو اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے جوڑے رکھتا ہے، اللہ کے گھر سے اپنا ناطہ توڑتا نہیں، ہر وہ مسلمان جو اہل علم اور علماء سے اپنی نسبت کو جوڑے رکھتا ہے، وہ اس بنیادی بات سے واقف ہے کہ قرآن مجید کے اندر متعدد آیات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل اور مناقب میں ہیں۔ کہیں مجموعی اجتماعی طور پر تمام صحابہ اور کہیں خاص کسی صحابی کے تعلق سے بھی۔ تو یہ آیت بھی مناقب صحابہ میں سے ہے، صحابہ کے فضائل میں یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں؟ لا تجدو قوما، تم کبھی نہیں پاؤ گے، تم کبھی دیکھو گے نہیں، تمہارے تجربے میں کبھی یہ بات نہیں آئے گی، تمہارے مشاہدے میں یہ بات کبھی نہیں آئے گی
کہ وہ قوم، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وہ لوگ کبھی بھی دوستی نہیں رکھتے، قربت نہیں رکھتے ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں. اب وہ مخالفت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کی، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے رشتہ دار ہوں، اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالی نے ان کے دلوں کے اوپر ایمان کو سٹک کر دیا ہے، ایمان کو ان کے دلوں کے اندر اللہ نے چسپا کر دیا ہے، لکھ دیا ان کے دلوں پر ایمان کو. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور خاص خاص اللہ تعالیٰ نے ان کی غیبی مدد کی ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا گروہ، جماعت اور پارٹی ہے. اللہ، سنو کان کھول کر اچھی طرح سے، ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ ہی فلاح پاتا ہے. گویا کہ اللہ کے گروہ کی خصوصیات بھی یہ ہیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح کا مسلمان بنائیں. اس آیت صحابہ اکرام نے سچا کر دکھایا. ان کے باپ سامنے آئے، مگر وہ باپ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، انہوں نے پھر باپ کو باپ نہیں سمجھا. بیٹا مقابلے میں آیا اللہ اور اس کے رسول کے، بیٹے کو بیٹا نہیں سمجھا. بھائی آیا، بھائی کو بھائی نہیں سمجھا. کوئی رشتہ دار آیا، رشتہ دار نہیں سمجھا. یہ صحابہ کی فضیلت ہے، یہ صحابہ کے مناقب ہیں کہ اسلام دین اللہ اور اس کے رسول کے آگے انسان کسی کو ترجیح نہ دے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتوں پیون بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. اب بالعموم ہم نے اس کی ایک ترجمانی دیکھی اس آیت کی جو صحابہ کی فضیلت میں ہے. اب اس کے اوپر مفسرین ڈھونڈ ڈھونڈ کر، چن چن کر ان صحابہ اکرام کو لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ صحابی تھے جنہوں نے اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھا، بیٹے کو بیٹا نہیں سمجھا، رشتہ دار کو رشتہ دار نہیں سمجھا. تو ان میں مثالیں تو عام ہیں، کئی صحابہ ہیں، مگر سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک مثال رکھی جائے تو مصعب ابن عمیر، عبید بن عمیر ان کے بھائی تھے، بدر میں قیدی بن کر آئے تھے، سگے بھائی ہیں. ان کو جس صحابی نے قید کیا تھا کہا کہ اس کو ذرا کس کے باندھنا، کیونکہ اس کا جو فدیہ ہے آزادی کا، کہ مالدار ہے اس کی والدہ. سگے بھائی کو بھائی نہیں سمجھا، اسلام کے مقابلے میں، نبی کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں. ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو. عبد الرحمن ابن ابو بکر بدر میں کفار مشرکین کی طرف سے آئے تھے، ابھی اسلام ایمان نہیں لائے تھے. ابو بکر ان سے کہتے کہ اگر تم میری زد میں آتے تو میں تو تم کو نہیں چھوڑتا، چاہے ان کے بیٹے کیوں نہ ہو. باپ ابو عبیدہ ابن جراح نے رضی اللہ عنہ
بدر میں اپنے باپ کو قتل کر دیا. یہ ہے صحابہ کرام. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا تمام انسانوں میں سے. دین اور اسلام کے معاملے میں انہوں نے کوئی مصالحت، کوئی کمپرومائز نہیں کی. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ. آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے ایک فضیلت جس کو ہم نے سنا، کم از کم ان دروس کے درمیان سنا، صحابی رسول کی اللہ کے نبی نے ایک فضیلت بیان کی جو انہیں ممتاز کر دیتی ہے. کیا؟ میں نے سوال پوچھا ہے، کون سی فضیلت ہے ابو عبیدہ ابن جراح کی؟ جی، اللہ کے نبی نے بیان کی. جی، امت کے امین. وہ فضیلت جو اللہ کے نبی نے کسی صحابی کی امتیازی فضیلت بیان کی ہو، ایک مسلمان کو اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، اس کو ہمیشہ کنسیڈر کرنا چاہیے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے کسی کی فضیلت میں اگر کچھ کہا تو صحابہ نے اس کو کبھی فراموش نہیں کیا، کبھی اس کو بھلایا نہیں. وقت بوقت، موقع بموقع اس کو فوراً ذہن میں لائے اور اس کو یاد دلایا. آج اس کی چند مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی. ہم مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتے کہ ہم صحابہ کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں. صحابہ کبھی بھی کسی صحابی کی امتیازی فضیلت کو کبھی فراموش نہیں کرتے تھے، کبھی بھلاتے نہیں تھے. یہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہمارے لیے تو بات کی چیز ہے، جو مطالبہ ہے ایمان کا، مگر جنہوں نے دی یہ قربانیاں، ان کے امتیازات کو، ان کی فضیلتوں کو جو نبی نے بیان کیا امت کے لیے، اس کو کبھی بھی فراموش کرنا ایک طرح سے احسان فراموشی کے مترادف ہے. اللہ کے نبی نے ان کو امین الامت قرار دیا. صحابہ کیسے فراموش نہیں کرتے تھے اس کی مثال بھی یہاں پر اب ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گی، تاکہ ہم اچھی طرح اس کو یاد رکھیں. جب بھی ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، امین اس امت کے، اس پوری امت کے امین. یہ امتیاز ہے آپ کا امانت داری میں. لہذا صحابہ کی نگاہ میں ابو عبیدہ ابن جراح کا جو مقام اور مرتبہ تھا، گزشتہ مرتبہ ہم نے کچھ باتیں سنی. اب جب امانت کی بات آتی ہے تو یہاں بھی ایک چھوٹا سا سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا. گزشتہ مرتبہ ہم نے دیکھا تھا امانت یعنی کیا. یہ امین ہے، امانت دار ہیں اس امت کے. امانت داری یا امانت یعنی کیا؟ جس میں امانت داری ہوتی ہے وہ امین ہوتا ہے. جی، مثال دے کر بتائیے آپ. اگر اس کو لفظوں میں نہیں بیان کر رہے تو جیسے امین وہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ تو آسان ہو جائے گا بتانا. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی اپنے سے مشورہ لے رہا ہے، مطلب مجلس ہے اور کوئی کسی چیز پہ ڈسکشن چل رہا ہے، تو اگر ہمیں کچھ پتا ہے اور نہیں بول رہے تو وہ مطلب ایسا کچھ بول دیتے. بارک اللہ فیک. ایک بتایا آپ نے کہ کسی نے ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائی، کوئی چیز رکھائی، کوئی جیولری رکھائی، کوئی خزانہ، کوئی پیسہ، کوئی چیز رکھائی. گھر ہمیں کہا کہ ذرا میرا اس گھر کا خیال رکھنا، میرے بعد میں باہر جا رہا ہوں، آپ رہو اس میں، مگر جو ہے وہ آپ سنبھالو، اس کا خیال رکھو، یہ آپ کے پاس امانت رہے گا.
تو ہم جیسے کا ویسا ہی اس کو لوٹائیں، اس میں کوئی خیانت نہ کرے، یہ امانت داری، یہ پرائمری لیول کے اوپر امانت کا تصور ہے۔ دوسری بات آپ نے بتائی کہ مجلس کے اندر کبھی کوئی بات ہے، کوئی رائے، کوئی مشورہ، کوئی رازداری کی باتیں کہی گئی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان المجالس بالامانہ، مجلس امانتوں کے ساتھ میں ہے۔ آپ ایک مجلس میں بات سنتے ہو اور آپ کے پیٹ میں وہ بات نہیں رہتی، آپ کے منہ میں وہ بات نہیں رہتی، ترنت جا کر کہاں کب کس کو جلد از جلد بتا دوں، یہ امانت داری نہیں ہے۔ اگر آپ کو مجلس میں بیٹھایا گیا تو آپ پر بھروسہ کیا گیا، آپ پر اعتبار کیا گیا، تو امین وہ ہوتا ہے جو بھروسہ نہیں توڑتا، امین وہ ہوتا ہے جو کسی کا بھروسہ نہیں توڑتا، مسلم ہو کافر ہو، اگر اس نے کوئی زبان دی ہے، کوئی بات کہی ہے، تو وہ بھروسہ نہیں توڑتا ہے۔ کفار اور مشرکین اللہ کے نبی کو برا کہتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، مگر امانتیں رکھواتے تھے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے امانتوں کے ساتھ میں کوئی برا معاملہ کیا؟ نہیں۔ تو دوسرا تصور یہ ہے۔ تیسرا، کسی نے کوئی راز کی بات آپ کو بتائی، آپ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، آپ نے رو رو کر سنا، ہمدردی جتا جتا کر اس سے سنا، اچھا ایسا ہوا، ایسا ہوا، بہت برا ہوا۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ آپ ہمدرد ہیں، دھوکے میں آ جاتا ہے اور 4 باتیں بتاتا ہے، آپ ہمدردی کرتے ہو اور 10 باتیں بتاتا ہے، اور ترنت آپ رو رو کر سنتے ہو اور ہنس ہنس کر لوگوں کو سناتے ہو۔ یہ امانت داری ہے؟ نہیں، یہ ایک کیریکٹر نہیں ہے مسلمان کا۔ مسلمان امانت دار کیسا ہوتا ہے؟ ابو عبیدہ ابن جراح کو دیکھو، آپ اس میں ممتاز ہیں۔ تیسرا تصور یہ ہے کہ آپ کو کوئی کام، کوئی ذمہ داری دے دی جائے، کوئی ڈیوٹی، کوئی رسپانسبلٹی دی جائے، عارضی طور پر یا دائمی طور پر، اس ڈیوٹی کو فلفل کرنا، وہ ذمہ داری امانت ہے آپ کے پاس۔ اب اس اعتبار سے ابو عبیدہ ابن جراح کو دیکھیں، جب جب انہیں کوئی ذمہ داری دی گئی، جب انہیں ذمہ داری جب دی گئی، صحابہ جب وہ دیکھتے تھے ان کو کہ ان کو ڈیوٹی دی گئی، یہ ذمہ داری ان کو دی گئی، تو جب وہ واپس آتے تھے، ابھی معلوم نہیں انہوں نے فلفل کیا ہے کہ نہیں کیا، مگر وہ خوش ہو جاتے تھے، صحابہ خوش ہو جاتے تھے، ابو عبیدہ ابن جراح کام پورا ہو گیا، امین ہے وہ، جو ذمہ داری دی جاتی ہے اس کو کر کے رہتے ہوں۔ پھر چوتھا اس کا تصور یہ ہے کہ آپ کو کوئی منصب، کوئی عہدہ دیا گیا، آپ پر بھروسہ کیا گیا، اب آپ اس کے موافق عدل و انصاف سے کام لیجئے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے، جو فرائض ہیں، اس کو ادا کیجئے۔ تو عہدہ، منصب، فرائض، اب چلیے اس آیت سے، اس حدیث سے ہم شروعات کریں۔ آج کی گزشتہ مرتبہ بھی ہم نے سنا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا، من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخلفا لو استخلفہ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ کو سوال پوچھا جائے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرتے تو کس کو کرتے ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا۔ یہ کیا ہے؟ منصب ہے، ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، ایتھارٹی ہے۔ قالت ابو بکر رضی اللہ عنہ، فقیل لہا، اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا، ثم من بعد ابو بکر، ابو بکر کے بعد اگر آپ کسی کو ذمہ داری دیتے تو کس کو دیتے؟ قالت عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر کے بعد آپ عمر کو یہ ذمہ داری دیتے رضی اللہ عنہ۔ ثم من بعد عمر رضی اللہ عنہ، قالت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد پوچھا گیا، اس کے بعد، یہاں پر آ کر آپ رک گئی، کوئی جواب نہ دیا آپ نے۔ کیلیبر دیکھیے آپ، منصب اور ذمہ داری دینے کے لیے اللہ کے نبی اگر انتخاب کرتے تو کس کا کرتے؟
یہ کیلیبر ہے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کا. یہ ڈیزرونگ پرسنالٹی ہے ابو عبیدہ ابن جراح کی رضی اللہ عنہ. بات یہیں صرف ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے آگے جب اللہ کے نبی کی وفات ہو جاتی ہے، امانت منصب اور عہدہ ہے، بہت نازک شے ہے. سورہ نساء کی آیت ہم نے سنی، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا. اے اہل ایمان، اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے، یہ کمانڈ دیتا ہے کہ ذمہ داریاں ان کے حوالے کرو جو اس کے اہل ہیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں. ڈیزرونگ پرسنالٹی. عائشہ صدیقہ کی روایت آپ نے سنی. کیلیبر ہے وہ آپ کا، وہ مقام اور مرتبہ ہے آپ کا. ثقیفہ بنو ساعدہ میں انصار صحابہ جمع ہیں، مفصل قصہ ہے. کنکلوژن اس کے اوپر ہوتا ہے، سب ایگریڈ ہو جاتے ہیں ابو بکر صدیق کی بات کے اوپر. سب ایگریڈ ہو گئے، کہتے دیکھو اب جو ہے وہ تمہارے سامنے یہ دونوں ہیں، میں تمہارے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کرتا ہوں، اب تم جس کو چاہو ان دونوں میں سے پسند کر لو. اور اس وقت وہ دو کون تھے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ. دوسری دلیل، منصب عہدہ امانت ہے. ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب 6 صحابہ کا بورڈ بناتے ہیں، ایک کمیٹی بناتے ہیں کہ تم 6 آپس میں رائے مشورے کے ذریعے سے تمام تفصیلات بتاتے ہیں، ان 6 میں سے کوئی ایک. 6 کے 6 عشرہ مبشرہ ہے. ابو بکر چلے گئے رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب جانے کو ہیں. اب یہ 6 ہیں، ان میں ابو عبیدہ ابن جراح نہیں ہیں. تو 6 کا بورڈ بنانے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ابو عبیدہ ابن جراح اس وقت بقید حیات ہوتے، زندہ ہوتے، تو میں ان کی تجویز پیش کرتا یا ان کو خلیفہ بناتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ ابو عبیدہ ابن جراح میری امت کے امین ہے. تو 4 سٹیجز امانت کی کبھی بھولنا نہیں ہے. ایک، جو چیز آپ کو کسی نے امانت کے طور پر رکھی اس کو لوٹا دو، اس میں خیانت نہ کرو. نمبر دو، کسی نے آپ کو کوئی مشورہ کیا، آپ کو کوئی راز کی بات بتائی، آپ اس کو ڈسکلوز نہ کریں، وہ امانت ہے. مجلس میں کوئی بات آپ نے سنی، مجلس کے لوگوں کا تقاضا ہے کہ یہ بات کہیں جائے نہ، آپ اس کو نہ ڈسکلوز کریں. اور جب کوئی ذمہ داری، کوئی منصب، کوئی عہدہ عارضی، ٹیمپریری کوئی کام آپ کو دیا جائے یا پرماننٹلی کوئی دیا جائے، اس ذمہ داری کو پوری طریقے سے ادا کرنا. یہ 4 سٹیجز امانت کے منیمم دھیان میں ہونے چاہیے. لہذا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کے تعلق سے گزشتہ مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جو تعذیب، یعنی کہ ایمان اور اسلام کی وجہ سے جو تکلیفیں دی جا رہی تھی صحابہ کرام کو، اس کے شکار آپ بھی ہوئے. آپ نے پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی، واپس آئے، پھر اس کے بعد واپس دوبارہ حبشہ کی طرف نہیں گئے. جب اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی تو آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد قباء کے اندر صحابی رسول کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آپ نے قیام کیا. اب تھوڑا سا ان صحابی کے بارے میں بھی ہم سمجھ لیں کہ آج جہاں مسجد قباء ہے یا مسجد قباء جہاں تعمیر کی گئی، یہ ان کی وہ پراپرٹی، وہ ملکیت ان صحابی کی تھی. مسجد قباء جہاں ہے، جہاں اللہ کے نبی نے قائم کی مسجد، یہ ان کی پراپرٹی تھی. کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی اس ملکیت کو مسجد کے لیے جو ہے وہ تعمیر کے لیے دے دیا. اور
قبا کے اندر یہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے. قبا میں، مدینہ میں ابو ایوب انصاری، قبا کے اندر جو مدینہ سے تھوڑی دوری کے اوپر ہے، اللہ کے نبی یہیں رکے ابتدا میں. یہاں پر آپ نے قبا، مسجد قبا قائم کی، اور یہاں پر جب تک آپ رکے رات کے وقت میں قیام انہی کے گھر پہ ہوتا تھا. دن کے اندر ایک دوسرے صحابی کے یہاں آپ ٹھہرتے تھے کیونکہ ان کا مکان بڑا تھا اور یہ فیملی والے نہیں تھے، کلثوم بن حدم. تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی یہاں رکتے تھے، رات میں آرام یہاں فرماتے تھے، اور دن کے اندر لوگ ملنے کے لیے آپ کو آتے تھے تو مکان کشادہ تھا، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر لوگوں سے وہاں ملتے تھے. تو یہ کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ ہے. جو صحابی مدینہ سے ہجرت کر کے قبا میں آتا، اس کے اندر ایک فہرست ہے کہ یہاں پر رکتا مدینہ جانے سے پہلے. زیادہ تر صحابہ ان کے گھر پہ رکے ہیں. ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے اندر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کے اندر عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ. ان کے گھر رکے. پھر اس کے بعد جب آپ مدینہ گئے تو مدینہ جانے کے بعد جیسے کہ ایک مسلمان جو بنیادی اسلام کے بارے میں، نبی کی سیرت کے بارے میں جانتا ہے، یہ ٹرم اس کے لیے نامانوس نہیں ہے، یہ اصطلاح اس کے لیے نامانوس نہیں ہے. مواخات اگر کسی کے لیے نامانوس لگتی ہے کہ یہ کیا بلا ہے، تو اس کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ نہیں، میرا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بنیادی باتیں ہیں، میں مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہوں، یہ بنیادی باتیں مجھے نہیں پتا ہے صحابہ کے بارے میں، تو مجھے آپ کو، اگر ہم اس سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں، تھوڑا سا مجھے احساس اس کا ہونا چاہیے. مواخات اللہ کے نبی کا بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے. اس کو ایک مسلمان کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ اس کو کیسے وہ اہمیت نہیں دے گا؟ اس کی ضرورت تو آج ہر مسلمان کو ہے، ہر دور میں ہے. تو اللہ کے نبی نے مواخات یعنی ایک انصاری اور ایک مہاجر کا بھائی چارہ کرایا، بھائی بھائی بنایا. سگے بھائی نہیں تھے یہ، مگر سگے بھائی ایسے نہیں ہو سکتے، ایسے بھائی بن گئے یہ انصار اور مہاجرین. ایک انصاری ایک مہاجر، ایک انصاری ایک مہاجر. اور اللہ کے نبی نے جن کو ابو عبیدہ ابن جراح کا بھائی بنایا، مواخاتی بھائی، وہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ہیں. اب آپ دیکھیں، اب یہ بات پھر اور ڈیپتھ میں جانے والی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا رینڈملی بھائی بھائی نہیں بنایا، اچھا تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، ایسا نہیں. اللہ کے نبی نے جس کو جس کا بھائی بنایا ہے، دونوں کے کیریکٹر اور کردار کو آپ پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ کے نبی نے کتنا بہترین کمبینیشن کیا ہے، کتنا بہترین کمبینیشن کیا ہے. ایک ایک بھائی کو آپ دیکھیے، مہاجر انصار کو، بالکل ان کا مزاج، ان کا نیچر، وہ ساری چیزوں کا کمبینیشن، بہترین کمبینیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، رینڈملی نہیں ہے. اللہ کے نبی کتنے بڑے مردم شناس تھے. دو لوگوں کے درمیان مماثلت رکھنے والا مزاج، اگر مزاج نہیں ملتا ہے تو بنے گی نہیں، ان کو عرصے تک رہنا ہے ساتھ میں. اللہ کے نبی نے جعفر ابن ابی طالب کو بھائی بنایا، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا. دیکھیے یہ چیپٹر ہے، یہ اللہ کے نبی کی سیرت کا، مردم شناسی کا. تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو ان کا بھائی بنایا. اسلام کے لیے ان کی قربانیاں بے مثال، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ. وہیں ابو عبیدہ ابن جراح کی قربانیاں بے مثال. دو ایثار اور قربانی دینے والے اگر ایک جگہ جمع ہوں، ان کی باتیں کیا ہوں گی، ان کا نیچر کیا ہوگا، ان کا مزاج کیا ہوگا، وہ ایک دوسرے کو کیا دیں گے؟ ایثار اور قربانی کی طاقت، زہد اور تقوی کی طاقت. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بمنزل دیوار ہے. جیسے ایک دیوار دوسری دیوار کو مضبوط کرتی ہے، ایسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے، کمزور نہیں.
کمزور نہیں کرتا اس کو طاقت دیتا ہے، اس کو قوت دیتا ہے، اس کی ٹانگ نہیں کھینچتا ہے، اس کی کردار کشی نہیں کرتا، اس کو ڈیفیم نہیں کرتا، اس کو قوت دیتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے۔ یہ صحابہ کی صفات ہیں، یہ ان کا کردار ہے، اور یہ مومن کی شان ہے۔ ہم کہتے امت کمزور ہو گئی، امت کمزور ہو گئی۔ امت کو کمزور اغیار بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہم خود امت کو کمزور کرتے ہیں۔ دیمک جیسے چاٹ جاتی ہے، ایسے مسلمان دوسرے مسلمان کو چاٹ کے کمزور کر دیتا ہے، دیمک کی طرح۔ مومن کی شان یہ نہیں۔ اب آئیے، ابو طلحہ انصاری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی بنایا، ان کو بھی تھوڑا سا ہم لوگ دیکھ لیں، اور کتنا دونوں کے مزاج میں مناسبت ہے اس کا ہم کو اندازہ آئے گا۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ وہ لوگ، والذین، وہ لوگ جنہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اپنا گھر اور اپنا ایمان، ان سے پہلے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ کل انصار۔ ان کے گھر مکان بھی پہلے سے تھے، یہاں پر کاروبار بھی تھے، نوکریاں بھی تھی، باغات بھی تھے، اور یہ ایمان بھی لا لیے تھے۔ انصار صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم، محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو کچھ ان کو دیا جائے، مال غنیمت میں سے دو، کسی چیز میں سے ان مہاجرین کو دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنا اسلام کے لیے گھر چھوڑ کر آئے ہیں، کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں، ملازمت، کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، یہ سب کچھ انہوں نے اسلام کے لیے کیا ہے۔ اب اگر اس قربانی میں ان کو سیٹل کرنے کے لیے، ان کو پٹری پر لانے کے لیے، ان کی زندگی کو اگر انہیں کچھ دیا جاتا ہے تو وہ اس کو برا نہیں جانتے۔ اٹس اوکے، میرا بھائی ہے، بڑی قربانیاں دی نے اسلام کے لیے، دے دو، میرے بھائی کو دے دو۔ یہ جذبہ انصار صحابہ کے اندر تھا۔ اور وَيُسِيرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ بہت ہوا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ انصار صحابہ اپنے آپ کو زیادہ حاجت مند محسوس کرتے کہ مجھے اس کی زیادہ ضرورت ہے، اس کے باوجود وہ اپنے مہاجر بھائی کو ترجیح دیتے کہ نہیں، میرے بھائی کو دے دو۔ خود کو بہت ضرورت ہے، نہیں، میرے بھائی کو دے دو۔ یہ انصار صحابہ کی فضیلت میں سورہ حشر میں آئے تھے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو کوئی جی کے لالچ سے بچا دیا گیا، وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ ہے طلحہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ قصہ سب کو معلوم ہے، بہت سے واقعات ہیں ان کے قربانی کے۔ اللہ کے نبی کے یہاں مہمان آیا، ایک مسافر بھوکا تھا، اللہ کے نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کون انہیں مہمان بنائے گا؟ تو ابو طلحہ انصاری اپنے گھر لے گئے۔ کھانا بہت لیمیٹڈ تھا، کھانا لیمیٹڈ تھا بہت۔ بیوی کو آہستہ سے کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، ہم لوگ بھی آج کی رات ایسی کاٹ لیں گے، مگر یہ مہمان جو ہے ہمارا بھائی، یہ جب ہم لوگ کھانے کے لیے بیٹھیں گے، میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو چراغ درست کرنے کے بہانے گل کر دینا، اور پھر میں صرف کھانے کا جو ہے وہ ایک انداز اختیار کروں گا تاکہ میرے بھائی کا پیٹ بھر جائے۔ خود بھوکے، بچے بھوکے، بیوی بھوکی، مگر ان سب کے اوپر اپنے اس بھائی کو ترجیح دیتے ہیں، خود ضرورت مند ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے انصاری صحابی سے بھائی چارہ کیا، ابو عبیدہ ابن جراح
رضی اللہ عنہ کا. لہذا یہ جو اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کے لالچ سے بچا لیا گیا، جو حرص سے بچا لیا گیا، وہ اصل میں فلاح پانے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم شح سے بچو، حرص، مجھے ملے مجھے ملے مجھے ملے، پیٹ بھرا ہے گھر بھرا ہے، نہیں مجھے ملے. ارے تمہارا بھائی ضرورت مند ہے حاجت مند ہے اس کو ملنے تو نہیں، نہیں مجھے ملنا چاہیے. وہ ہے نا سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا قصہ، دونوں آتے ہیں داؤد علیہ السلام کے 99 دمبیا اس نے لے لیے، ایک میرے پاس. تو جو اس لالچ سے بچا لیا گیا وہی فلاح پانے والے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شوہ سے تم بچو، اس لیے کہ پہلے کی قومیں اسی شوہ کی وجہ سے ہلاک ہو گئی. انہوں نے آپس میں خونریزی کی اور حرام کو حلال بنا لیا. انہوں نے اس ایک لالچ کی وجہ سے شوہ کو سمجھنے کے لیے یہ مثال اچھی ہے. 99 اور 1، 99 ہے پھر بھی ایک چاہیے مجھے، ایک بھی نہیں ملنا چاہیے اس کو، وہ بھی مجھے چاہیے. حلمی مزید حلمی مزید حلمی مزید، اپنی روٹی کے اوپر دال کھینچنا، سامنے والے کے سامنے چاہے روٹی سوکھی پڑی ہو، مجھے کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. یہ ہے لالچ، اس طرح کا لالچ شوہ. اس سے پہلے جو بھی قومیں اس میں پڑی ہیں انہوں نے خون خراب آپس میں کیا، اللہ کے حرام کو انہوں نے حلال قرار دیا، یہ صرف شوہ کی وجہ سے. لہذا اس سے بچو، اور قیامت سے پہلے یہ شوہ عام ہو جائے گا. ہر آدمی چاہے گا اپنی روٹی کے اوپر دال کھینچنا، سامنے والا بھوکا رہے چاہے کچھ بھی رہے، مجھے ملنا چاہیے. صحابہ اس سے پاک تھے، صحابہ اس سے پاک تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بھائی بنایا. آپ نے کئی سرایات میں اللہ کے نبی نے آپ کو ذمہ دار بنا کر، امیر بنا کر، سپہ سالار بنا کر بھیجا. ان میں سے چند ایک کو اگر ہم دیکھیں، یہاں پر اپنے سامنے رکھیں. ہجرت کے بعد تو ایک سریہ ہے ذات سلاسل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گروہ آگے پیچھے بھیجے. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کو 300 صحابہ کے ساتھ میں جو ہے وہ روانہ کیا اس مہم کے اوپر. اور پھر بعد میں ابو عبیدہ ابن جراح کو رضی اللہ عنہ امیر بنا کر، سپہ سالار بنا کر 200 صحابہ کے ساتھ میں ان کے سپورٹ کے اندر کمک بنا کر بھیجا. پہلے 300، پھر بعد میں پیچھے سے ابو عبیدہ ابن جراح کے ساتھ 200 صحابہ کو بھیجا. اور اللہ کے نبی نے کچھ نصیحتیں کی، آپ کو کچھ ہدایات دیں کہ آپ جو ہے وہ جا کر عمرو ابن العاص سے جا کر ملیں اور دونوں مل کر کام کرنا. وہ بھی امیر ہے، یہ بھی امیر ہے، عمرو ابن العاص بھی امیر ہے، یہ بھی امیر ہے. پہلے ان کو بھیجا پھر ان کو بھیجا، کہا کہ دونوں مل کر کام کرنا اور باہم اختلاف نہ کرنا. لہذا جب یہ پہنچے ہیں تو اس کے اندر کون کون لوگ ہیں؟ ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ، اس میں اس مہم کے اندر ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، عمر ابن الخطاب ہے رضی اللہ عنہ، اور جتنے روسا تھے، بڑے بڑے سردار تھے انصار میں سے جو اسلام لائے تھے، وہ لیول کے سارے بڑے بڑے انصار صحابہ اس کے اندر تھے. مگر سموتات آپ دیکھیے، ابو بکر صدیق کا فضیلت اور مرتبہ بڑا ہے، عمر ابن الخطاب کا مرتبہ فضیلت بڑی ہے، اور عمرو ابن العاص ایمان کب لائے ہیں؟ 7ویں سال کے بعد، 7ویں اور 8ویں سال کے بیچ میں. اور سابقون الاولون صحابہ ہیں
انصار ہو مہاجرین ہو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کی قیادت میں ہیں. یہ اطاعت ہے. سوچئے سچویشن کیا ہے. آج ہمارا نفس اس طرح کی سچویشن کو ایکسپٹ کرے گا؟ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے ایسی تعلیم اور تربیت کی اپنے صحابہ کی. ہر انسان اپنی انا کو لے کر کھڑا ہو جائے بات کہاں بنے گی؟ بہت لوگ ایسی انا کو لے کر اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے. اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے. نہیں بچے وہ. کل نفس ذائقۃ الموت. مگر اپنی اس انا کی وجہ سے امت کا نقصان کر گئے. اس ایک نفس پر بھاری چیز کو انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا جیسے صحابہ نے ایکسپٹ کیا تھا. انہوں نے اپنی تمام مرضیات اور خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر لیا تھا. لہذا اب نماز کا وقت آیا تو ابو عبیدہ ابن جرہ آگے بڑھے نماز کے لیے، امامت کے لیے. اور جو سپہ سالار ہوتا تھا، جو امیر ہوتا تھا، وہی نماز پڑھاتا تھا. تو آپ آگے بڑھے. پہلے اللہ کے نبی نے عمرو ابن العاص کو بھیجا، پھر اس کے بعد میں ابو عبیدہ ابن جرہ کو بھیجا رضی اللہ عنہ. ابو عبیدہ ابن جرہ نماز کے لیے جب آگے بڑھے تو عمرو ابن العاص نے کہا کہ نہیں، نماز میں پڑھاؤں گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کمک بنا کر بھیجا ہے، بیک اپ کے لیے بھیجا ہے. ڈسپلن دیکھیے آپ. اور حق بات کرنا، درست بات کرنا، ڈسپلن، مہم کی کامیابی کے تقاضے کو سامنے رکھنا، کسی طرح کا کوئی تکلف نہ کرنا. کیا پرسنالٹیز ہیں یہ. ایک ایک چیز پر غور کرو، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اتنے صحابہ کے سامنے یہ کہہ دینا مذاق نہیں ہے. ابھی حدیث آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی نے جس مہم کے لیے بھیجا ہے اس کی کامیابی کا تقاضا ہے کہ جو چیز لوازمات میں سے اس کو کر گزرا جائے، تکلف سے کام نہ لیا جائے. تو کہا کہ آپ کو کمک بنا کر بھیجا ہے. آپ پیچھے ہٹ گئے. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، حالی نے مسدس حالی میں اس کا نقشہ کھینچا ہے. جب آگے بڑھایا گیا آگے بڑھ گئے، پیچھے ہٹنے کے لیے کہا گیا پیچھے ہٹ گئے. جب جب کہا گیا تب تب جوں کا توں. عمرو بن العاص نے نماز پڑھائی. اب دوسری مثال دیکھیے آپ. اس کو سمجھنے کے لیے ہم کیوں سمجھتے ہیں صحابہ کی سیرت کو، ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم ان سے سیکھیں، ان کے نقش قدم پر چلیں. اپنے نیچر کو، اپنے مزاج کو، اپنی سوچ کو ان کے مطابق بنائیں. اس لیے ہم سنتے ہیں. صحابہ کرام کی اتباع ایک محدود حصے میں نہیں، چھوٹے سے دائرے میں نہیں، واسٹ لیول پر اپنی پرسنالٹی کو ایسا بنانے کے لیے. باقی چیزوں میں آزاد، ایک محدود معنی میں صحابہ کی اتباع اور اس کا دعویٰ صرف چھوٹے سے دائرے میں. یہاں آزاد. اسلام صرف مسجد کے اندر، مسجد کے باہر آزاد. شریعت کی پابندی صرف رمضان میں، اس کے بعد آزاد 11 مہینے. یہ مزاج کتنا بھاری ہے بنانا، یہ نیچر بنانا کتنا بھاری ہے.
یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھا جائے اور اسلام کے مفاد کو مقدم رکھا جائے اپنی ذات کے اوپر. لہذا دوسری مثال 9 ہجری کے اندر اس بات کو سمجھنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے، 9 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور جانے کے بعد سورہ برات پیچھے نازل ہوئی. اس کی ابتدائی آیات کو علی بن ابی طالب کو بلایا اور کہا کہ حج کے ایام کے اندر جو ہے وہ اس کی ان آیتوں کو سناؤ کفار اور مشرکین کو. اس ڈیوٹی کے ساتھ، اس ذمہ داری کے ساتھ پیچھے سے بھیجا. یہ سچویشن دیکھیے، ایسی صحابہ کی زندگی میں بہت آتی تھی سچویشن، اور ایسی سچویشن میں وہ کیسے ڈیل کرتے تھے. تو علی بن ابی طالب پہنچے، پا لیا لشکر کو، تو سب سے پہلا سوال ابو بکر صدیق نے یہ کیا رضی اللہ عنہ، امیر او مامور، آپ امیر بن کر آئے ہو کہ میرے ماتحت بن کر آئے ہو؟ سب سے پہلے اس کا جواب دو. بالکل تکلف نہیں، اسلام کا مفاد اسی میں، یہ تکلف نہ کرو، نقصان ہو جائے گا، دین کا، اسلام کا نقصان ہو جائے گا ان تکلفات کے اندر. امیر او مامور، بریک دا آئس برگ، کم ٹو دی پوائنٹ، امیر او مامور، اسٹریٹ فارورڈ. اگر امیر بن کر آئے ہو تو چارج سنبھالو، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اور اگر مامور ہے تو بتاؤ کیا معاملہ ہے. تو کہا کہ نہیں، امیر آپ ہی ہیں، مجھے یہ اسپیسیفک ڈیوٹی دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. کیا ڈسپلن ہے، کیا مینجمنٹ ہے، کیا آرگنائزیشن ہے. اللہ اکبر. شاید ہم کو اس کی بو باس بھی نہیں لگی ہے، شاید اس طرح کی اجتماعی زندگی کا تصور ہم نے بچپن سے دیکھا ہی نہیں اب تک. اس طرح کی اجتماعیت کا تصور ہم نے نہیں دیکھا ہے، تو وہ مرحلے بھی ہماری زندگی میں آئے نہیں، وہ ڈسپلن بھی نہیں آیا. لہذا اب آئیے، یہ صحابہ کی اللہ کے نبی نے تربیت کی تھی، یہ مثالیں ہم نے دیکھی. عمرو بن العاص، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہما، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اب اس کانٹیکس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے 7199 نمبر کی. کہتے ہیں بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی المنشط والمکرہ وان لا ننازع الامر اہلہ وان تقوم او نقول بالحق لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. کس بات کی؟ یہ پرومس ہے، یہ عہد ہے، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور وعدہ کیا. کس بات کا؟ علی السمع والطاعت، سنیں گے اور اطاعت کریں گے. لسن اینڈ اوبے، سنیں گے اطاعت کریں گے. یہود نہیں، سنیں گے، سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے. رسول کی بات آئے تو سمجھو گے، سنیں گے، اطاعت کریں گے. اس بات کے اوپر علی السمع والطاعت فی المنشط والمکرہ. اب وہ حکم جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ حکم ہمارے دل کی آواز ہو، ارے واہ کیا بات ہے، لپک لپک کر عمل کریں، کیونکہ دل کی منشا کے مطابق ہے، میری رائے سے بالکل میل کھانے والا ہے. میری رائے بھی یہی تھی، یس لبیک. اور کبھی ایسا ہوگا والمکرہ، دل آمادہ نہیں ہوگا، میرے رائے کے خلاف ہوگا. ہر حال کے اندر منشط و مکرہ اطاعت کریں گے. پسند آئے تو کریں گے، نہیں پسند آئے تو نہیں کریں گے، نہیں پسند آئے نہ آئے اطاعت کریں گے. والمنشط والمکرہ.
جب تک کہ اپنے نفس کی یہ قربانی نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے ایمان والا اسلام کو، مومنوں کو کیا فائدہ پہنچائے گا جو صحابہ کرام نے پہنچایا۔ پھر وَلَا وَأَن لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور آپ ہمارے اوپر جس کو بڑا بنائیں گے، جس کو ذمہ داری دے کر ہمارے اوپر بڑا بنایا، اس سے تنازع نہیں کریں گے، اس سے جھگڑا نہیں کریں گے ہم۔ ہاں یہ ہے وَأَن تَقُومُوا أَن نَّقُولُ بِالْحَقِّ، حق بات ضرور کہیں گے۔ آپ کو کمک بنا کر بھیجا ہے اس لیے کہ اب یہاں پر اگر شفٹ ہو گئی امامت تو اب جتنے یہ 500 لوگ ہیں سمجھیں گے اب یہ امیر ہے، نہیں، اب ان کو اصل عمارت اب عمرو بن العاص کو دے کر بھیجا گیا ہے، لہٰذا انہوں نے یہاں پر رہ کر دیکھا ہے، سچویشن حالات کو دیکھا ہے، اسٹے کیا ہے یہاں پر، آپ ابھی آئے ہو، اب ایسا ہو کہ ڈیسیزن لینا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر شفٹ کرنی ہو اور اصل امیر دوسرے والے کو شفٹ کر دے تو دوسری بات ہے، اس کی مثال بھی آئے گی ابھی آگے۔ اب دوسری مثال دیکھیے بالکل اس کے برعکس، شام کی طرف فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، صحابہ کرام فتح پر جھنڈے کے جھنڈے گاڑ رہے تھے شام کی طرف، اور وہاں پر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل جو ہے وہ فاتح ہے جو شام ہے ابو عبیدہ ابن جراح، وہ اصل امیر ہے، وہ ذمہ داری سنبھالے ہوئے، اور اللہ کے نبی کمک کی حیثیت سے بیک اپ کی صورت میں خالد بن ولید کو بھیجتے ہیں صحابہ کی جماعت کے ساتھ، بیک اپ کے لیے، قوت کو بڑھانے کے لیے۔ ابو عبیدہ ابن جراح باہر نکل کر ان کا استقبال کرتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو ان کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے ہیں کہ خالد نماز پڑھاؤ۔ دیکھیے برعکس معاملہ ہے، خالد نماز پڑھاؤ، اے ابو سلیمان آگے بڑھیے۔ خالد بن ولید کب ایمان لائے ہیں؟ جس وقت عمرو بن العاص لائے ہیں ان سے جسٹ آگے بیٹھے ہوئے تھے، 3 لوگ لائن سے بیٹھے ہوئے تھے، سب سے آگے خالد بن ولید، ان کے پیچھے بیٹھے تھے عمرو بن العاص، ان کے پیچھے ایک اور صحابی۔ مدینہ میں آ کر خالد بن ولید نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد عمرو بن العاص آئے، آگے پیچھے اسلام قبول کیا، بس قطار میں بیٹھے تھے، آگے خالد بن ولید، اس کے پیچھے عمرو بن العاص، اس کے پیچھے ایک تیسرے صحابی، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اسلام لائے ایک ہی سیٹنگ کے اندر، قریب 7 ہجری کے 8 ہجری کے بین بین، اور یہ سابقون الاولون ہیں۔ ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں ابو سلیمان آگے بڑھیے۔ خالد بن ولید کا جواب سنیے آپ، کہتے ہیں یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا ہو لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ ابن جراح، میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو کہ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ ہم نے درس کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے جس کو کوئی امتیازی فضیلت بیان کی، موقع بموقع جب وہ یاد آتا تو اس کو سامنے رکھتے تھے، ان کی اس امتیازی حیثیت کو کبھی بھی صحابہ اکرام نے فراموش نہیں کیا۔ ہمارے زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ان عشرائے مبشرہ میں سے ہر ایک کی جو ایک ایک فضیلت خاص الخاص ہے، جن جن صحابہ کی ہے، وہ بچوں کو بائی ہارٹ ہونی چاہیے ہمارے۔ بتاؤ بیٹا ابو بکر صدیق کی کیا فضیلت ہے؟ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بتاؤ عمر ابن الخطاب کس بات کے لیے اللہ کے نبی نے آپ کی فضیلت کو بیان کیا؟ بتاؤ حیا اور شرم کے اندر سب سے ممتاز کون ہے؟ معلوم ہونا چاہیے ہمارے بچوں۔ لہذا خالد بن ولید نے کہا کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو۔ اب دیکھیے
اب اس کے لیے بھی ایک کراس ایگزامپل ضروری ہے. ابو عبیدہ ابن جراح نے خالد بن ولید کو کہا کہ اے ابو سلمان آگے بڑھیے. غزوہ موتا، اللہ کے نبی نے 3 صحابہ کی شہادت کو ڈکلیئر کر دیا. زید ابن حارثہ شہید ہوں گے، جعفر ابن ابی طالب اس کے بعد امیر ہوں گے، وہ شہید ہوں گے. اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ ہوں گے. اس کے بعد تم مشورہ کر لینا. اب اس کے بعد کی جو سچویشن ہے وہ پڑھنے لائق ہے. جب عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جاتے اس کے بعد کی سچویشن بہت پڑھنے لائق ہے. بہت کرٹیکل سچویشن ہو گئی تھی وہاں پر. اور اس وقت ایک صحابی رسول جن کا نام مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، انہوں نے اتنا کمال کر دیا کہ سارے بکھرے ہوئے صحابہ کو اکٹھے ایک جگہ پر جمع کیا. ان کے اس کمال کو دیکھ کر سب بول پڑے کہ نبی نے کہا تھا عبداللہ ابن رواحہ کے بعد تم مشورے سے چارج کسی کو دے دینا، اب آپ نے اتنا بڑا کام کیا، آپ سوال. کہا نہیں. فوراً خالد نے ولید کے ہاتھ میں چارج دے دیا. یعنی 2 ذمہ دار جب آپس میں آئے تو who's more talented، اس وقت سچویشن میں کون بیٹر طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے. ارے ہم کیا، کیسے میں آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے ہم ان پیارے پیارے لوگوں کے بارے میں جانے بغیر؟ کیسے جائیں گے ہم؟ کیسے جائیں گے بتائیے؟ جن سے اللہ راضی ہوا ہے ہم ان کو جانے بغیر چلے جائیں، پیسہ چھوڑ کر جائیں، دولت پراپرٹی جائیداد سب چھوڑ کر جائیں اپنے گھر والوں کے لیے پیچھے، مگر اللہ کے سامنے جو چیز لے کر جانے والی ہے آخر اس کی فکر مجھے آپ کو کرنی ہے. اور صرف اپنی نہیں، اپنے گھر والوں کی، اپنے محلے کی. اپنے محلے کی کریں گے تو پھر یہ نقشہ اگلی مرتبہ بدلا ہوا ہوگا. اس سے بہتر ہوگا اور بہتر ہوگا. لہذا آپ کی شخصیت بہت ہی متوازن اور متواضع، بیلنس پرسنالٹی، بیلنس. ایکسٹریم نہیں، غیر متوازن نہیں، ان بیلنس بہت متوازن پرسنالٹی تھی. متوازن اور متوازن یہ بہت مشکل سے آتا ہے کسی میں، بہت مشکل سے آتا ہے. ہر ساز سے ہوتی نہیں ہے دھن پیدا، ہر ساز سے ہوتی نہیں ہے دھن پیدا، بڑے مشکل سے ہوتا ہے یہ گن پیدا. صدیوں غم و نشاط میں تل کر ہوتا ہے حیات میں توازن پیدا. بیلنس رویہ آتے آتے بہت وقت جاتا ہے، بہت دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد آدمی کہیں جا کر متوازن ہوتا ہے، متواضع ہوتا ہے. مگر ان کی پرسنالٹی بہت متوازن ہے، اور ہر آدمی ایسی شخصیت اپنے آپ کو بنانے کو پسند کرتا ہے تو اس کو ایسی متوازن شخصیت کو دیکھنا، پڑھنا اور سمجھنا پڑے گا کہ وہ کیسے متوازن تھے، کیسے متوازن پرسنالٹی تھی ان کی. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ بڑے متوازن طبیعت کے مالک تھے، بیلنس. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، اقبال نے جو کہا گفتگو میں بہت سافٹ سپوکن، نرم دمے گفتگو، اور عمل میں گرم دمے جستجو، یہ مزاج تھا اور بالکل بیلنس. لہذا زہد غضب کا، متوازن. شام کی طرف جیسے کہ ہم نے شام کا واقعہ سنا، وہاں پر وہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے، اور عمر ابن الخطاب یہاں پہنچتے ہیں شام کی طرف. اب جب ملاقات ہوتی ہے، نارمل حالات ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ عمر ابن الخطاب کہتے ہیں ابو عبیدہ ابن جراح چلیے، آپ کے گھر چلیے، آپ کے گھر چلیے. تو کہتے ہیں کہ میرے گھر جا کر آپ کیا کریں گے؟ وہاں پر آپ کو میرے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آئے گا، میرے گھر جا کر آپ کیا کریں گے؟ عمر ابن الخطاب کہتے چلو تمہارے گھر چلو. کہا کہ میرے گھر جا کر آپ کیا کریں گے؟ میرے گھر میں سوائے میرے آپ کو کوئی اور چیز نظر نہیں آئے گی. کہا کہ نہیں چلو.
گھر جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو عمر ابن الخطاب رونے لگ جاتے ہیں. کچھ نہیں ہے, زن رقاب پڑا ہوا ہے, شمشیر پڑی ہوئی ہے, ڈھال پڑی ہوئی ہے, اور کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں ابو عبیدہ کچھ کھانے کے لیے روٹی ووٹی ہے؟ تو ایک تھیلی میں سے یا ایک برتن میں سے سوکھی روٹی نکال کر سامنے رکھ دیتے. عمر ابن الخطاب رونے لگ جاتے ہیں. ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے, میری امت کے امین ابو عبیدہ ابن جراح پورے شام کی طرف ذمہ دار ہے. اور یہ ہسٹری کے اندر اسٹیبلش فیکٹ ہے, جیسے سائنس کے اندر اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ پانی اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے اور ہٹاؤ کا عمل اس میں ہوتا ہے, جیسے سائنٹیفک پرنسپلز اسٹیبلش ہیں, پوری دنیا مانتی ہے, ایسے ہی سماجی زندگی کا یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے, پوری دنیا نے مانا ہے. کیا؟ authority tends to corrupt and absolute authority corrupt absolutely. جس کسی کو authority اور پاور ملتا ہے خیانت کرتا ہے, پیسے میں نہیں تو کہیں اور خیانت کرے گا. authority tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. جتنی مطلق طاقت اس کو ملے گی اتنا زیادہ وہ کرپٹ ہوگا. ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے, میری امت کے امین ابو عبیدہ ابن جراح. جاؤ گھر جا کے دیکھو کیا بنایا اپنے لیے. روٹی کے سوکھے ٹکڑے عمر ابن الخطاب کے سامنے رکھتے کہ یہ کھائیے. اس وقت جو ہے وہ رو دیتے ہیں عمر ابن الخطاب اور کہتے ہیں غیرتنا دنیا کلنا الا ابا عبیدہ, ہم سب کو دنیا نے بدل دیا سوائے ابو عبیدہ ابن جراح کے. دنیا خوشحالی آتی گئی, ہم سب میں تھوڑا بہت چینج آیا سوائے ابو عبیدہ ابن جراح کے. نو چینج ایٹ آل. پاور نے, اتھارٹی نے ان کے اندر کوئی چینج نہیں لایا. ایسے ہی اللہ کے نبی نے امین کہا, صادق المصدوق کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سچا ہے اور من جانب اللہ ہے, اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو امین کہا ہے پوری امت کا. ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں ایسی پیاری شخصیت کو, اللہ کی ایسی محبوب شخصیت کو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں, کیسے فراموش کر سکتے ہیں. یہ اصلی زندگی کے ہیروز ہیں جن کی داستانیں, جن کے واقعات ہمیں اپنے بچوں کو سنانے ہیں. لہذا اب ان کے حالات تو دیکھے تھے عمر ابن الخطاب نے, تو اپنے دور کے اندر آپ نے جو ہے وہ اپنے غلام کے ہاتھوں 4000 دینار بطور ہدیہ ارسال کیے کہ تھوڑا اپنے گھر کے حالات ٹھیک ٹھاک کر لو. ابھی تو جائز تھا, بھیجے تھے ہدیہ کے طور پر کہ آپ اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک کر لو. اب وہ غلام لے کر ان کے ہاتھ میں رکھتا ہے, اور ابھی یہ 400 دینار جو ہے وہ اسی وقت موجودگی میں سب غربا مسکین کو ختم بانٹ کر کے فنش, زیرو. اور اس کے بعد میں غلام جا کر عمر ابن الخطاب کو یہ خبر دیتا ہے, تو عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مسلمانوں میں ایسی شخصیت پیدا کی. معلوم ہوا مسلمانوں میں ایسی شخصیتیں پیدا ہونی چاہیے, اللہ کا شکر ادا کیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.